السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملا ٹائمز کے خاص پروگرام خصوصی ملاقات میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج کے خاص مہمان ہیں معروف دانشور، مفکر اور درجنوں کتابوں کے مصنف ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب۔ آپ ہندوستان کی مشہور یونیورسٹی انپویا میں چیئر ان اسلامک اسٹڈیز اینڈ ریسرچ کے چیئر ہیں، اور اسلامی سویلائزیشن پر، اسلامی تہذیب پر، اسلامی ثقافت پر، اور کیسے دنیا بھر میں اسلامی نظام کو غلبہ مل سکتا ہے، کیسے اسلام کا جو نظام ہے وہ تا قیامت ہے، اس پر آپ کا ریسرچ ہے، درجنوں کتابیں آپ نے لکھی ہے، اور صرف ہندوستان نہیں بلکہ دنیا بھر میں اس کا ممتاز اسکالر مانے جاتے ہیں۔ آپ کی کئی کتابیں ایسی ہیں جن کو بہت زیادہ امتیاز اور اہمیت حاصل ہے، جس میں سسٹمیٹک اسٹڈی آف ہولی قرآن ہے، اسی طرح مسلم ویژن آف سیکولر انڈیا ہے، اسی طرح مسلم موسٹ سویلائز یٹ ناٹ انف جیسی کتابیں ہیں جن کی بہت زیادہ چرچا ہے، مقبول ہے۔ تو آج ملا ٹائمز کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب، ان سے بات چیت کریں گے اسی طرح کے مدعوں پر۔ ڈاکٹر صاحب، ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ بہت بہت شکریہ، اور شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا۔ ڈاکٹر صاحب، موجودہ جو سینیریو ہے، جو حالات ہے جس میں اسلام کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام کے پاس سیاسی نظام نہیں ہے، اسلام میں جمہوریت نہیں ہے، ڈیموکریسی نہیں ہے، صاف لفظوں میں یہ سمجھے کہ الزام ہم پر لگتا ہے کہ اسلام کے پاس ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے جس میں تمام لوگوں کے لیے گنجائش ہو، ہر ایک کے لیے شمولیت ہو۔ اسلام کا جو نظام ہے وہ صرف مسلمانوں تک ہی محدود ہے۔ دیکھیے، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے کہ اسلام کی بات تو چلیے میں بعد میں کروں گا، پہلے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں کیا نظام آج کل نافذ ہے۔ پوری دنیا میں جو حالات ہیں، لوگ الگ الگ ٹرمز ان کے لیے یوز کرتے ہیں، کچھ نیو ورلڈ آرڈر کہتے ہیں، یا ویسٹرنزم ہے، یا کچھ جگہوں پر کمیونزم، حالانکہ وہ تقریباً اب خاتمے کی طرف ہے، لیکن کچھ چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں جہاں پر ابھی کمیونزم کا کچھ دورہ رہا ہے۔ تو بنیادی طور پر اس وقت جو نظام پوری دنیا میں رائج ہے وہ ویسٹرنزم کا رائج ہے، جس میں ظاہر ہے اس کا امریکہ سرغنہ ہے، اس میں برطانیہ ہے، اس کے اندر فرانس ہے اور بہت سارے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ پورا کا پورا جو نظام پچھلے 300 سال کے اندر ترتیب ہوا ہے، اس کی جو آئیڈیالوجیکل بنیاد ہے، بہت لوگ غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ ایک سائنٹیفک دور ہے، یہ ہمارا سائنس کی بنیاد پر ہے۔ یہ نہ تو سائنس کا دور ہے، نہ یہ ایتھکس اور اخلاقیات کا دور ہے، یہ صرف اور صرف اکنامکس کا دور ہے۔ یہ دور پورا 300 سال میں پورا جو پہلے برٹن کے اندر ایک پورا انڈسٹریل ریولوشن آیا ہے، اس کے نتیجے کے طور پر یہ چیز ڈیولپ ہونا شروع ہوئی پوری دنیا کے اندر کہ انڈسٹریلسٹ نے اپنا آپ کو ایک پورا پروگرام بنایا کہ ہم کس طریقے سے باہر رہتے ہوئے بھی پورا سسٹم کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور اس سسٹم میں انہوں نے ایک ڈیموکریسی کا سسٹم کریٹ کیا، ایک اکنامک سسٹم کریٹ کیا، ایک سوشل سسٹم کریٹ کیا، اور وہ ان ساروں کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ پیسہ کیسے کارپوریٹ ورلڈ کو، کیسے بزنس ورلڈ کو کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے الگ الگ کانسیپٹ کریٹ کرنے شروع کیے۔ مثال کے طور پر بڑا فریڈم کا ایک کانسیپٹ کریٹ کیا گیا، اور اس میں فریڈم آف چوائس ایسی چیز ہو گیا کہ جیسے اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ لیکن فریڈم آف چوائس کچھ نہیں تھا، محض اس کے کہ بازار کی طاقتیں یہ دیکھتی تھیں کہ کون کون سی انسان کی کمزوریاں ایسی ہیں کہ جس کو ہم تجارت کی شکل میں اختیار کر سکتے ہیں، اور اس نام پر انہوں نے فریڈم آف چوائس، کہ وہ فریڈم، انسان کو فریڈم ہو کہ جو چاہے کھائے پیے۔ تو چنانچہ شراب خوب بکنی شروع ہو گئی، شراب بیچو، پھر شراب کا علاج بیچو۔ انہوں نے شروع کیا کہ صاحب انسان کو آزادی ہے، اپنی ساری زندگی جس طرح چاہے گزارے، جس کے چاہے گزارے۔ چنانچہ وہ کمرشلائزیشن آف سیکس شروع ہو گیا، پروسٹیٹیوشن بے انتہا بڑھ گیا، پوری دنیا میں ننگا پن بے انتہا بڑھ گیا۔ اس کے نتیجے کے طور پر دنیا بھر کی بیماریاں اور خباثتیں پھیلی، لیکن چونکہ ان کا تو مقصد صرف اور صرف تجارت تھا، انہوں نے ان چیزوں کو دبائے رکھا اور آگے۔ اسی طرح انہوں نے سیاسی نظام کو بھی ترتیب دیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ بظاہر اس کو کہتے ہیں وہ ڈیموکریسی، کہ ڈیموکریسی ہے، اور ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن عام طور پر دی جاتی ہے کہ ڈیموکریسی از دی گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل۔ حقیقت یہ ہے کہ جو موجودہ دور میں جو ڈیموکریسی ہے، اس کی میری جو ڈیفینیشن ہے کہ وہ ڈیموکریسی نہیں ہے، وہ کارپوریٹوکریسی ہے۔ اینڈ دیٹ از دی اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اٹ از دی گورنمنٹ آف دا کارپوریٹ، رن بائی دی ایجنٹس آف دا کارپوریٹ اینڈ فار دا کارپوریٹ۔ تو وہ جو ہے اس کا مقصد سوائے اس کے کچھ اور نہیں ہے کہ پوری دنیا کا تمام اس طرح کا سسٹم کریٹ کیا جائے کہ ساری دولت خوب پیدا ہو اور وہ دولت سمٹ کر چند ہاتھوں میں رہ جائے۔ یہ اس کا پورا مقصد ہے۔ اسلام اس کے مقابلے میں بالکل ایک آلٹرنیٹیو سسٹم پیش کرتا ہے۔ اسلام میں اکنامکس بہت اہم ہے، لیکن سب سے اہم نہیں ہے۔
اسلام میں جو سب سے اہم ہے وہ ہے انسان کا ٹوٹلٹی میں پیس، جس کو میں کہتا ہوں ہولسٹک پیس کا جو پورا کانسیپٹ ہے، کہ وہ پیس ایسا ہو کہ جس میں پورا سماج کے اندر کرائمز نہیں ہوں گے، جس کے اندر جو ہے انسان کی جو جسم کی صحت ہے، ہر اعتبار سے صحت، یعنی جو میں ہیلتھ کے جو پورے کمپوننٹس ہوتے ہیں، فزیکل، مینٹل، سوشل اینڈ اسپریچول، وہ سارے کے سارے محفوظ رہیں گے، وہ ساری کی ساری چیزیں محفوظ رہیں گے، سسٹم، فیملی سسٹم پوری طرح مضبوط رہے گا، عورتوں کا بازاری کرنا نہیں ہوگا، عورتوں کو آزادی کے نام پر ننگا نہیں کیا جائے گا، سماج میں ان کو بیچا نہیں جائے گا، وہ سارا اسلام نے ایک ایسا سسٹم کریٹ کیا جس ٹوٹل پیس کا سسٹم ہے۔ لیکن چونکہ یہ سسٹم ان کے سسٹم کو فیل کرنے جیسا ہے، ان کو لگتا ہے کہ بھائی اسلام تو اگر اسلام آئے گا تو اس کا مطلب ہمارا پورا کارپوریٹ کا سسٹم جو ہم نے کریٹ کیا ہے اس کے راستے میں بڑی رکاوٹ ہے، یہ جو گاڈ کا کانسیپٹ ہے، یہ جو جنت اور دوزخ کا کانسیپٹ ہے، یہ تو ان کے لیے ایک طریقے کا ان کے لیے تلوار ہے کہ یہ تو ہمیں ختم کر دے گا۔ لیکن ان کا جو نظام ہے، جیسے وہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، سیکولرزم کی بات کرتے ہیں، ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، اور ایسا میسج جاتا ہے کہ ان میں سب کے لیے گنجائش ہے۔ اسلام کا جو سیاسی نظام ہے اس میں سبھی کے لیے نہیں ہے، اسلام کا قانون ہے۔ دیکھیے میں بتاؤں آپ کو، ان کے یہاں بھی سب کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے جو اپنی سیکولرزم کی جو ڈیفینیشن دے رکھی ہے، جو ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن دے رکھی ہے، اگر اس کے خلاف آپ بولیں گے تو آپ کو فوراً آپ کے خلاف کارروائی شروع ہو جائے گی، آپ کو دنیا بھر میں بدنام بھی کر دیں گے آپ کو۔ وہ ڈیموکریسی ایک خاص قسم کا نظام ہے کہ جس میں ایسے لوگ جن کو کارپوریٹ ورلڈ کی حمایت حاصل ہے، اس ڈیموکریسی کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ وہ لوگ جن کا نہ کریکٹر سے جو درست ہیں، نہ جن کا پورا بیہیویئر درست ہے، وہ لوگ صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے ایک خاص قسم کے نظام کے تحت اپنی ایک سماج میں پکڑ بنا لی ہے، ایک پورا سسٹم کریٹ کر دیا ہے، ایک خاص قسم کا الیکشن کا نظام، اس بنیاد پر وہ لوگ ابھر کر سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ پوری دنیا میں اگر آپ امریکہ میں جائیے تو ٹرمپ سے بائیڈن کے بارے میں پوچھ لیجیے اور بائیڈن سے ٹرمپ کے بارے میں پوچھ لیجیے کہ ان کے کیا کریکٹر ہیں، کیا کردار ہے۔ ہندوستان میں آپ مودی سے راہل گاندھی کے بارے میں پوچھ لیجیے، راہل گاندھی سے مودی کے بارے میں پوچھ لیجیے۔ دنیا بھر کی پولیٹیکل سسٹم ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ جو ذاتی طور پر جن کے بارے میں کہیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ذاتی طور پر ایک واقعی میں ایک اچھے انسان ہے۔ اسلام میں جو ڈیموکریسی کا سسٹم ہے، اسلام میں ڈیموکریسی ہے، پہلی بات میں بتا دوں، یہ غلط کانسیپٹ ہے کہ ڈیموکریسی نہیں ہے اسلام میں، لیکن اسلام کی ڈیموکریسی کو میں کہتا ہوں تھیو میریٹو ڈیموکریسی۔ اس کے لیے میں نے جو ورڈ ٹرمینالوجی یوز کی ہے، تھیو میریٹو ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ تھیو کا مطلب یہ ہے کہ جو قانون ہے وہ تو اللہ نے بنائے ہیں، ان قانون میں جو اللہ نے فنڈامنٹل رائٹس، فنڈامنٹل ڈیوٹیز، فنڈامنٹل پروہیبیشنز کا جو تھری ڈائمینشنل کانسیپٹ کریٹ کیا ہے، اس کے تحت رہ کر قانون بنے گا۔ قانون کو یہ نہیں بنا سکتا کہ صاحب شراب کو حلال قرار دے دیا جائے گا یا جنسی تعلقات کی بہرہ روی کو حلال، اس دائرے میں رہ کر قانون بنے گا۔ لیکن قانون بنانے کے لیے ایک پارلیمنٹ بالکل ہوگی اور ایک آدمی اس کو سربراہ بھی ہوگا، لیکن وہاں پر شرط یہی ہے کہ الیکشن ہوگا، لیکن الیکشن جو لڑیں گے ان کا پہلے کردار بھی دیکھا جائے گا، ان کا پورا پاسٹ ریکارڈ بھی دیکھا جائے گا۔ اگر وہ واقعی میں اچھے انسان ہیں تو ان کو الیکشن لڑنے کا حق ہوگا۔ الیکشن میں پھر عوام جس کو چنے، اسلام میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو پورا سسٹم تھا بیعت کا، وہ بیعت جو ہے آج کی تاریخ میں ووٹنگ سسٹم ہے۔ اس زمانے میں کہ جس کو خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے اس کو باقاعدہ بیعت لینی ہوتی تھی، جگہ جگہ سے لوگ ریپرزنٹیٹیوز آ کے اس کے ہاتھ پر اعلان کرتے۔ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جمہوریت ہے وہ اسلام میں بھی ہے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے پہلا خلیفہ تسلیم کیا بیعت کے ذریعے، یا پھر بعد میں شورا کے ذریعے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، تو وہ یہ حضرت ابو بکر نے مشورہ کر کے حضرت عمر کو جانشین بنایا۔ اور سیکولرزم بھی اسلام کے اندر ہے۔ پورا جو مدینہ چارٹر، جو پورا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ گئے ہیں تو چونکہ مدینہ کی آبادی میں بہت بڑی تعداد یہودیوں کی تھی، کچھ عیسائی بھی تھے، وہ بھی تھے، ان کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ ہوا ہے، اور اس معاہدے کے تحت چونکہ سب نے قبول کر لیا کہ ہمارے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، وہ سب نے قبول کیا، اس لیے وہ اس کے لیکن اس میں باقاعدہ یہ پوری طرح اجازت دی گئی کہ جو بھی مذہب ہیں اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے وہ اپنی زندگی گزاریں گے، اپنے قوانین کے مطابق سے اپنی وہ شادیوں بیاہ کا جو بھی سارا رسم و رواج ہے اس کے مطابق کریں گے، اور جب اگر کسی ایک کو پناہ چاہیے گی تو باہر سے حملہ ہوگا تو سب مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ مطلب اگر جہاں اسلامی نظام ہے، اسلامی قانون ہے،
تو اس ریاست میں غیر مسلموں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی، ان کو اپنے مذہبی عبادت خانہ بنانے کی اجازت دی؟ اجازت ہے، لیکن اس انداز سے کہ اس سے کل ملا کر جو پوری باہری فضا ہے وہ متاثر نہ ہو، ان کو اپنے طریقے سے کرنے کا۔ لیکن اگر وہ بالکل کھلا میدان میں آ کر ہنگامہ کرنے لگیں گے، شور اس طرح کرنے لگیں گے، تو ظاہر ہے اس کی طرف اس کے اوپر روک لگے گی۔ اور یہ بات اسلام میں نہیں، ہر جگہ ہے۔ اگر میں نے بتایا نا کہ کسی جگہ بھی جو اس کنٹری کا جو نظام ہے، اگر آپ کمیونسٹ کنٹری میں کمیونزم کے خلاف بول کر دکھائیے، آپ کیپٹلسٹ کنٹریز میں کیپٹلزم کے خلاف بول کر دکھائیے۔ کہیں اجازت نہ بھی خبر آ رہی کہ امریکہ فریڈم اسپیچ کی بات کرتا ہے اور وہاں کی یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ کر رہے ہیں فلسطین کی حمایت میں، تو ان سب کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ وہ اپنے سسٹم کے خلاف، جہاں بھی ہر جگہ یہ قانون ہے، لیکن اسلام میں یہ قانون، اس کی شرط یہی ہے کہ جب اگر واقعی میں اس سے کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، چونکہ اسلام میں پہلی چیز یہ ہے کہ فتنہ فساد اس انداز سے پھیلے کہ اس سے قتل و غارت گیری ہو جائے، اس سے لوگوں کی جان جانے لگے، تو اس کو روکنے کے لیے پورا تو اسلام کا اتنا اچھا سیاسی نظام، جمہوریت، ڈیموکریسی، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس پر عمل ہو سکا یا مسلم رہنماؤں نے اس کو اپنایا؟ دیکھیں یہ تھوڑا افسوسناک بات ہے کہ ایسا نہیں ہوا، لیکن یہ کہ پچھلے دیکھیں 1970 تک کے معاملات اور 1970 کے بعد کے معاملات میں فرق آیا ہے۔ 1970 سے پہلے کے جو معاملات تھے وہ وہاں پر میں کہہ سکتا ہوں کہ ساری دنیا میں کہیں بھی شاید ایک ایسا دور چل رہا تھا اس سے پہلے کا تقریباً 100 سال کا، کہ سارے مسلم ممالک میں یا تو امریکہ کے پٹھو تھے یا پھر کمیونزم کے پٹھو تھے۔ دو طریقے کے لوگ جاری تھے، دو طرح کے کنٹریز کے اندر وہ تھا۔ ٹرکی کے اندر پورا ایک قسم کا ویسٹرن کا رواج آ گیا تھا، امریکہ ایران کے اندر بھی پورا امریکہ نواز ایک پورا سسٹم تھا، ایجپٹ کے اندر یہ حال تھا، تو تقریباً سارے ممالک میں۔ لیکن اس کے بعد میں دور پلٹنا شروع ہوا، اس میں ایرانی ریولوشن آیا، جس کو ہم یعنی یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ 100% اسلامک ہے، لیکن تقریباً ایک اسلام کا، اسلامک ڈیموکریسی کا ایک جو ماڈل ہو سکتا ہے، اس کو انہوں نے پیش کیا ہے۔ اس کے الٹرنیٹیو ماڈلز بھی ممکن ہیں، لیکن وہ ایک بہت اچھا ماڈل انہوں نے پیش کیا۔ ملیشیا کے اندر بھی ایک بہت اچھا نظام آیا ہے کہ جس میں تمام ملیشیا کی ایک بڑی آبادی جو ہے غیر مسلموں کی ہے، اور سب کو آپ نے کبھی سنا کہ ملیشیا کے اندر رائٹس ہو رہے ہیں، ملیشیا کے اندر ہنگامے ہو رہے ہیں؟ تو انڈونیشیا کے اندر بھی حالات اب بہت بہتر، ترکی کے اندر بھی اب اسلامک ڈیموکریسی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ ڈیموکریسی تو ترکی تو بالکل بگڑ چکا تھا، وہاں حالات یہ تھے کہ اذان بھی آپ نہیں دے سکتے تھے، آپ سر پہ عورتیں کپڑا نہیں رکھ سکتی تھی، تو لیکن یہ کہ اب الحمدللہ سب کچھ بدل رہا ہے۔ تو اب ایک سسٹم پورا بہت جگہوں پر ایک چینج کی طرف ہے، اور لیکن بس وہ یہی ہے کہ اس وقت یہ ٹکراؤ ہے۔ افغانستان میں ابھی نئی طالبان کی حکومت بنی ہے، امریکہ کو ان لوگوں نے بھگایا ہے، آپ کو کیا امید ہے افغانستان سے؟ کیونکہ طالبان مکمل اسلام کے فالوورز مانے جاتے ہیں۔ دیکھیے طالبان کے بارے میں میری رائے ذرا سا بہت اچھی نہیں ہے، مطلب یہ کہ وہ ذرا جسے ایکسٹریمسٹ کہہ سکتے ہیں، اور وہ انہوں نے اسلام کا جو صحیح رخ ہے اس میں تھوڑی سی کچھ زیادتیاں کئی بار وہ کرتے ہیں، لیکن چیزوں کو لے کر جیسے بہت ساری جو چیزیں ان کے بارے میں پھیلائی جاتی ہیں کہ بھائی تعلیم کے نظام کے بارے میں وہ ایک بہت محدود نظریہ رکھتے ہیں، عورتوں کے آزادی کے بارے میں ان کا درجہ کچھ ضرورت سے زیادہ وہ ہو گیا ہے، پھیلایا گیا ہے، وہ جیسے کچھ پھیلایا گیا ہے، اور کچھ تھوڑا جیسے ان کی سوچ ہے کہ وہ کو ایجوکیشن کے خلاف ہے کہ عورتوں کی تعلیم الگ ہو، مردوں کی الگ ہو۔ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں دیکھیے حضرت علی کے جو کلاسز ہوتی تھی ان میں مرد اور عورت دونوں شامل ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں عورتیں مرد دونوں شامل ہوتے تھے، لیکن احتیاط یہی ہے کہ وہ اس طرح ہو کہ مکسنگ اس طرح کی نہ ہو کہ جس میں کچھ خباثتیں پھیلیں۔ تو وہ اس کو ذرا سا وہ طالبان کو اس میں تھوڑا سا ہلکی سی لچک لانے کی ضرورت ہے کہ کوئی ایجوکیشن ہو بھی اگر تو اس طرح ہو کہ ٹھیک ہے کلاسز میں ایک طرف مرد بیٹھے ایک طرف اختلاط نہ ہو، ہاں اختلاط نہ ہو، اس کے ساتھ میں وہ ہوگا تو کوئی ایجوکیشن میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایجوکیشن کو انہوں نے فی الحال وقتی طور پر الگ الگ بھی کر رکھا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ لڑکیاں بھی تعلیم یافتہ ہوں۔ بس اگر اس کو روکنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر ہے اس کو اسلامی نہیں کہا جا سکتا۔ نہیں، جیسے اور خواتین خبر ہے کہ انہوں نے NGOs میں کام کرنے والے خواتین پر پابندی لگائی۔ ہاں میں نے بتایا نا، میں نے آپ سے پہلے عرض کر دیا کہ بہت ساری چیزوں میں ان کا جو رخ ہے وہ اس کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ عین اسلام کے مطابق ہے، اس کا ایک ایکسٹریم فارم کو وہ لے کر چل رہا ہے۔ ہیومن رائٹس کے نام پر اس وقت دنیا میں ایک نیا ہنگامہ برپا ہے، اور اسلام کو، مسلمانوں کو اسی وجہ سے زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ یہاں ہیومن رائٹس نہیں ہے۔ دیکھیے میں نے جیسے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ ہیومن رائٹس جو ہے وہ سارا اسی کارپوریٹ لابی کا کریٹ کیا ہوا ہے۔ اب ہیومن رائٹس، اب میں کیا بتاؤں آپ کو کہ ہیومن رائٹس وہ کسے کہتے ہیں؟ ایک قاتل جس نے ایک قتل کرنے والے نے 10 لوگوں کا قتل کر دیا، اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی، تو اس کے لیے وہ ان کے لیے ہیومن رائٹ ہے کہ نہیں صاحب
اس کو نہیں ہونی چاہیے اس کی زندگی کا رائٹ. دنیا میں ہر سال کم از کم جو فگرز ہیں، فگر 7 کروڑ سے لے کر 11 کروڑ تک کی بھی فگرز ہیں، ان بچوں کا اسقاط حمل کے ذریعے مرڈر کر دیا جاتا ہے ان کی ماں کے پیٹ میں. ماں کبھی آپ نے ہیومن رائٹس کو بولتے سنا ہے؟ وہ اسے ہیومن رائٹ کہتے ہیں کہ نہیں، عورت کو اجازت ہے کہ اپنے بچوں کو مار ڈالیں. چونکہ وہ پوری مارکیٹ کا نظام عورتوں کی اس آزادی پر مبنی ہے، تو اس کی عورتوں کو آزاد بنانا ہے، سب جہاں چاہے گھومیں، جس چاہے کے ساتھ رہیں، تو ظاہر ہے اس میں پھر وہ پریگننسی ہوگی، اور اگر عورتیں پریگننٹ جلدی جلدی ہونے لگیں گی تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. تو اس لیے انہوں نے اس طرح کا نظام کریٹ کیا. پوری دنیا میں لیگل سسٹم بکھرا پڑا ہے. دنیا میں اس قدر قتل و غارت گری، اس قدر ریپس ہیں ہنتا، اور سب زیادہ ویسٹرن ورلڈ میں جہاں جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں وہیں پر سب زیادہ قتل ہو رہے ہیں، وہیں پر سب سے زیادہ جو ہے، یعنی اگر میں مقابلہ کروں، ابھی بالکل لیٹسٹ فگر تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن 8-10 سال پرانی جو فگرز تھیں اس کے مطابق اگر امریکہ میں اور سعودی عرب کا میں موازنہ کروں تو جو مرڈرس اشورڈس ہیں، یعنی جس مرڈر کرنے کی کوشش کی گئی، بہت سارے مرڈر ہو جاتے ہیں، کئی بچ بھی جاتے ہیں. چونکہ امریکہ میں آپریشن وغیرہ کی فیسلٹیز زیادہ رہتی ہے تو وہاں کافی لوگ بچ بھی جاتے ہیں. لیکن تو اس مرڈرس اشورڈس میں 1:80 کا فرق ہے. یعنی پر ایک پاپولیشن، اگر مثال کے طور پہ 1 لاکھ پاپولیشن میں اگر امریکہ میں 80 لوگوں کا قتل ہو رہا ہے تو سعودی عرب میں 1 آدمی کے اوپر قتل کا حملہ ہو رہا ہے. بالکل. اور صرف قتل نہیں بلکہ جرائم کے تمام ریپ، چوری، سب جگہ. اس کا وجہ یہ ہے کہ اسلام نے قانون کو ترجیح دی ہے کہ آپ کو جو ہے اگر آپ قانون توڑیں گے تو آپ کو سزا دی جائے گی. لیکن اسلام میں اس میں بھی اب آپ ہو سکتا ہے آپ کا اگلا سوال اس کے متعلق نہیں، یہی تھا کہ جو اسلامی قانون ہے، جیسے چوری کے لیے ہاتھ کاٹنا یا اگر قتل کا ثبوت مل جاتا ہے تو قصاص کی سزا ہے. اس پر سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ انسانیت کے خلاف ہے کہ ایک مر گیا تو اس کے بدلے میں کیوں اس کی جان لی جائے گی. دیکھیے یہ بات بہت پہلے بہت کہی جاتی تھی کہ ون لائف آف ہنڈریڈس کین بھی، اس طرح کی بات کی جاتی ہے کہ 100 آدمیوں کو وہ ہو جائے لیکن ایک آدمی کو قتل نہیں ہونا چاہیے بنا بات. لیکن ایک بیہودہ تصور ہے، چونکہ الٹیمیٹلی ہمیں رزلٹ دیکھنا ہے. بالکل. اسلام کی خوبی اور ویسٹرن ورلڈ کے اس میں سسٹم میں یہی فرق ہے کہ وہ جو ہیں دے آر ویری گڈ ان میتھڈولوجی بٹ ویری بیڈ chaotic in results. Islam may look not so good in methodology but it is extremely well in results. کہ اسلام کا جو سسٹم ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں پر قتل ہو ہی نہیں رہے ہیں، وہاں پر چوریاں ہو ہی نہیں رہی ہیں. ارے چند لوگوں کو اگر قتل کیا، جیسے سعودی عرب کے اندر ہر سال کل ملا کر جو فگرز میں نے لاسٹ دیکھی تھی کہ 19 لوگوں کو، کہ کچھ میکسیمم 70 لوگوں تک کہ ان کو پھانسی کی سزا دی گئی، ان کو پھانسی کی سزا دی گئی. تو یعنی اگر کل ملا کر پھانسی کی سزا کو بھی ہم قتل میں ہی گن لیں تو وہ تعداد تقریباً کل ملا کر 150-200 ہو جائے گی. امریکہ میں تعداد ہزاروں میں ہے کہ جن کا روزانہ سسٹم عام ہے، 16 آتا ہے کسی کو فائر کر کے مار دیتا ہے. لیکن گن بکنی چاہیے، مرنے دیجیے لوگوں کو. گن بک رہی ہے، بڑا کاروبار ہے. 16,000 مرڈر 1 سال کے اندر ہوئے ہیں اس ماس شوٹنگ کی وجہ سے امریکہ کے اندر. تو بتائیے، لیکن وہ ہیومن رائٹس صاحب حق ہے آپ کو بندوق رکھنے کا. لیکن یہ بات تو صحیح کہ سعودی عرب میں، ایران میں یا موسٹلی مسلم ممالک میں قتل کے، ریپ کے واقعات سامنے نہیں آتے، لیکن پاکستان اسلام کے نام پر الگ ہوا تھا اور وہاں سب سے زیادہ قتل کے، مرڈر کے، دہشت گردی کے واقعات سامنے. لیکن پہلی بات تو سب سے زیادہ نہیں. اگر اس کا کمپیریزن آپ امریکہ یا اس سے کریں گے اس میں بڑا فرق نظر آئے گا. لیکن اگر پاکستان میں ہو رہا ہے یہ سب کچھ اس لیے تو چونکہ وہاں پر اسلامی نظام نافذ نہیں ہے گورنمنٹ کے ساتھ. اسلامی جمہوریت ہے وہاں، کہنے کو اسلامی جمہوریت ہے لیکن وہاں کا لیگل سسٹم پیورلی اسلامک نہیں ہے. وہاں کا جو پورا کانسٹیٹیوشن ہے وہ صرف ضیاء الحق نے شروع کیا تھا یہ، لیکن یہ کہ وہ آگے نہیں بڑھا. چونکہ بیچ میں اور سب لوگ ایسے آتے رہے کہ جن کو اس سے دلچسپی نہیں تھی، تو اسے وہ پاکستان کے سسٹم کو ہم اسلامک سسٹم نہیں کہہ سکتے. وہ بہت ہی محدود طریقے سے صرف نام لیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، وہ قانون کہیں اپلائی نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے وہاں پر ہے. لیکن پھر بھی اگر اس کا کمپیریزن آپ کریں گے یوروپین کنٹری سے تو آپ کو زمین آسمان کا، ایون انڈیا کے مقابلے میں کمپیئر کریں گے تب بھی آپ کو پاکستان میں قتل ریٹ وغیرہ کی نسبتاً کم ملیں گے. آپ وومن کو لے کر کے، خواتین کو لے کر کے مسلمانوں پر آج تک الزام ہے دقہ نوسیت کا یا ان کو پردہ میں رکھنے کا، رائٹس نہیں دینے کا. ادھر حالیہ دنوں میں سعودی عرب نے خواتین کو کچھ آزادی دی تو اس پر کچھ علماء کی طرف سے بھی سوال اٹھے.
آپ کا کیا نظریہ ہے کہ وومن کو صحیح رائٹس کیا دیکھیے ملنے چاہیے؟ پھر میں نے جیسے بتایا کہ وہاں پر جو ویمنس فریڈم کا کانسیپٹ ہے وہ بھی طے کون کر رہا ہے؟ مارکیٹ فورسز. امریکہ طے کر رہا ہے. مارکیٹ فورسز امریکہ میں بھی مارکیٹ فورسز طے کر رہی ہیں. ان کے نزدیک دیکھیے بڑا مذاق کی بات ہے کہ جس کو وہ کہتے ہیں عورت کی آزادی، وہ اصل میں مرد کی آزادی ہے. اگر عورت کپڑے اتار رہی ہے تو مزے کس کے میں آ رہے ہیں؟ مرد کے آ رہے ہیں. عورت اگر آزاد ہو کر جنسی بہرحاوی میں مبتلا ہے، مزے مرد کے آ رہے ہیں. عورت اگر جسم بیچ رہی ہے تو مزے مردوں کے آ رہے ہیں. عورت اگر پریگننٹ تو مرد نہیں ہوگا، پریگننٹ تو وہ تو بیچاری پھنستی ہے، پریشان ہوتی ہے. وہ پریگننٹ ہوگی تو بیچاری ابورشن کراتی پھرے گی. ابورشن کے جس کی وجہ سے پریگننٹ ہے اس کی کوئی ذمہ داری امریکن قانون میں نہیں ہے. ہندوستان میں بھی تقریباً وہی بات ہونے والی ہے. اس کے علاوہ جو ہے اگر وہ بچہ پیدا کرے گی، امریکہ میں آپ کو پتہ ہے کتنے تقریباً 60% بچے آؤٹ سائڈ دی ویڈلاک یعنی میرج کے باہر پیدا ہوتے ہیں. ایک بڑی تعداد وہاں پر بچوں کی صرف مائیں پال رہی ہیں. زیادہ بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو صرف مائیں پالتی ہیں. ماں باپ تو مستی لے رہا ہے. تو یہ جسے وہ عورت کی آزادی کہہ رہے ہیں وہ اصل میں مردوں کی آزادی ہے. اور جسے اسلام میں کہہ رہا ہے کہ عورت کے اوپر پابندی لگائیے، نہیں، وہ مردوں پر پابندی ہے بھائی، عورت پر پابندی نہیں ہے. اگر مرد جو ہے اگر عورت پردے میں رہتی ہے تو مرد کے اوپر پابندی ہے کہ تم بنا بات نہیں دیکھ سکتے خواتین کو. تو آپ نے بالکل ایک نیا کنسیپٹ دیا کہ اگر عورت پردے میں ہے تو پابندی مرد پر ہے. لیکن یہاں تو دن رات نعرے لگائے جاتے ہیں کہ پردہ مرد کرے گا، تم اپنی نگاہوں کو چھپاؤ، ہم چاہیں جیسے رہیں. بس تو وہ تو پورا کانسیپٹ جو ہے عورت کے اوپر جتنا ظلم اس نئی دنیا نے، نیو ورلڈ آرڈر نے عورتوں پر اور بچوں پر کیا ہے، اتنا ظلم کبھی زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. میں نے بتایا نا کہ عورتیں بیچاری وہ ان کے اوپر برڈن کمانے کا بھی ڈال دیا گیا. وہ اپنی ساری زندگی، اسلام میں تو یہ ہے کہ اگر فیملی سسٹم میں ہے تو وہ اسے حق ہے پورا کمانے کا، لیکن ذمہ داری مرد کی ہے کہ وہ اس کے خرچے اٹھائے، اس کے بچوں کے خرچے اٹھائے. لیکن اس کو لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کی آزادی چھین لی گئی. میں نے چھینی نہیں ہے، میں نے بتایا نا کہ اس کو حق ہے کمانے کا، ان کو حق ہے کمانے کا. لیکن یہ کہ اگر مثال کے طور پر کوئی آپ کو یہ کہہ دے کہ بھائی آپ کام صرف گھر میں رہیں گے اور آپ کو ہم 5 لاکھ روپے مہینہ دیں گے، آپ کے سارے خرچے اٹھائیں گے، تو آپ تو کہیں گے ارے واہ، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. لیکن وہاں پر وہ چونکہ ایک غلط وہ چاہتے ہیں کہ عورتیں گھر سے باہر نکلیں. جب گھر سے باہر نکلے گی، مردوں اور عورتوں کے درمیان اٹریکشن سے بڑے ہوٹلنگ ہوگی، سیکس کی مارکیٹ ہوگی، زبردست گارمنٹس انڈسٹری زبردست پروان چڑھے گی، کاسمیٹک انڈسٹری پروان چڑھے گی. یہ ساری چیزیں ہوں گی. مطلب اس کے پیچھے پورا کا پورا کارپوریٹ ورلڈ بزنس ہے. ہاں، اور کارپوریٹ ورلڈ نے اپنا پولیٹیکل ورلڈ کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے. سب کے مل کے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ساری موج مستی مرد اٹھا رہے ہیں، عورتوں کو بیچاریوں کو ان کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اس وقت جو دنیا پر حکومت کر رہے ہیں کارپوریٹ ورلڈ کی حکومت ہے پوری طرح. اچھا، اکنامک کا جو سسٹم ہے، جو سودی نظام ہے، اسلام میں تجارت کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمان بزنس میں بہت پیچھے ہیں، مسلمانوں کا بینکنگ سسٹم ڈیولپ نہیں. تو کیا پاسبل ہے یہ بات؟ دیکھیے ہندوستان کے اس میں یہ بات زیادہ ہوتی ہے. دیکھیے ورلڈ لیول پر، چونکہ میں نے تو اپنی کتاب میں پورا ڈیٹا دیا ہے، ورلڈ لیول پر جو مسلم ممالک میں جو پر کیپٹا انکم ہے اور وہ بہت زیادہ ہے، بہت اچھی ہے مقابلے میں. چونکہ تمام عرب ممالک، قطر دنیا کا سب سے امیر تیل اور گیس کی وجہ سے تیل بھی تو ایک قدرتی ذخائر ہیں، قدرتی ذخائر سب جگہ قدرتی ذخائر کا استعمال ہوتا ہے. صرف وہیں تھوڑا ہی ہو رہا ہے. ہر کنٹری کے اندر جس کے جو بھی قدرتی ذخائر ہیں ان کے پاس وہ ہے تو انہوں نے اس کا استعمال کیا. کیا وہ بیوقوف تھے اس کا استعمال نہ کرتے؟ اس کے استعمال کی وجہ سے ان کو وہ حاصل ہوا ہے، انہوں نے پورا کیا ہے. تو لیکن اس معاملے میں خاص طور پر ہندوستان میں میں کہوں گا کہ مسلمانوں کے نے جو ہے بزنس کے لیول پر جس طریقے کی، اسی لیے میں نے اپنے پورا میرا جو مسلم ویژن آف سیکولر انڈیا پورا پیپر ہے، پوری بک ہے، اس میں نے اکنامک امپاورمنٹ پر زور دیا ہے. اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ جب ہم اسلام کی اکنامکس کے سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ آپ خوب کمائیے. اور قرآن نے بھی اور حدیث میں بزنس کو خوب فروغ دینے کی بات موجود ہے. چونکہ جب تک آپ کمائیں گے نہیں تو زکوٰۃ کہاں سے دیں گے؟ تو اگر وہ قرآن کہہ رہا ہے زکوٰۃ دو تو اس کا مطلب یہ کہہ رہا ہے کماؤ. لیکن بس لوگ زکوٰۃ کی بات تو کریں گے، کمانے پر زور نہیں دیں گے. تو بزنس کے لیول پر جو بھی میدان ہے، جائز میدان، بس اس میں شرط یہی ہے کہ وہ ناجائز میدان نہیں، جائز میدانوں میں خوب کمائیں مسلمان اور اس کو خوب خرچ کریں. خرچ ویسے بھی کریں
اور اس کے علاوہ جو زکوٰۃ اور خیرات اس میں زبردست خرچ کریں. تو یہ پورا اسلام میں پھر عشر کا سسٹم ہے جس میں ایگریکلچر اور پروڈکشن ٹیکس جو ہے جس کو میں کہتا ہوں وہ موجود ہے. خمس کا بھی سسٹم ہے. لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ مسلمان آپ کو ابھی عشر کا اور خمس کا نام بھی نہیں سنیں گے. آپ کو ابھی صرف زکوٰۃ کا ذکر ہوتا ہے. لیکن جو اکنامک سسٹم ہے دنیا کا, جو بینکنگ نظام ہے, اس پر پورا یہودی لابی کا قبضہ ہے, اور سودی نظام ایسا ہے کہ مسلمان اس میں آگے بڑھنا نہیں چاہتے. تو کیسے اس کو بدلا جا سکتا ہے, کیسے نجات مل سکتی ہے, اور اس میں پورا مسلم ورلڈ ملوث ہے اسی یہودی لابی میں؟ نہیں, اس کو میں ابھی آج کی تاریخ میں یہ کہوں کہ یہودی ایسا نہیں ہے. وہ پورا ویسٹرن ورلڈ, اسے ویسٹرن ورلڈ کا, یہ یہودی نہیں ہے. اور بینکنگ سسٹم جو سودی نظام بینکنگ سسٹم کا ہے, اس کو میں اس حد تک ان اسلامک نہیں مانتا جس حد تک مسلمان مانتے ہیں. چونکہ نام لفظ انٹرسٹ لگا دیا گیا ہے, اس لیے اس کو اگر اسی کو پروفٹ کہہ دیتے تو شاید ان کو اتنا اعتراض نہ ہوتا. لیکن یہ کہ اس میں بہت ساری خرابیاں اس نظام کے اندر. مطلب کیا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کو انٹرسٹ کہتے ہیں, سود کہتے ہیں, وہ پروفٹ ہے؟ ذرا تفصیل میں جاننا چاہوں گا. دیکھیے, اصل میں ایسا ہے کہ مثال کے طور پر ایک بینک میں اگر میں 100 روپے جمع کرتا ہوں تو اوسطاً اس پر 700 روپے کی کمائی بینک والے کر سکتے ہیں. 700 روپے کا اس کے اوپر بزنس کر سکتے ہیں ایک سال کے اندر. اور 700 روپے کے اوپر اگر انہیں جیسے وہ نارملی انڈسٹریلسٹ کو ان کو پیسہ دیتے ہیں تو 15% کے آس پاس ان سے چارج کرتے ہیں. تو تقریباً 100 روپے اس 700 روپے پر کما رہے ہیں. اس 100 روپے میں سے صرف آپ کو کتنا مل رہا ہے؟ آپ نے 100 روپے جمع کیے تھے, 5 روپے, 6 روپے, 7 روپے. تو ایک طریقے سے یعنی وہ جو 5-6 روپے 7 روپے مل رہا ہے اس کو کہیں زیادہ ملنا چاہیے تھا. لیکن چونکہ نام اس کا سود رکھ دیا گیا تو جو بینکنگ سسٹم میں چونکہ زیادہ تر جو پیسہ جو لینے والے ہیں وہ بزنس ریلیٹڈ کمیونٹی ہے, اور جو زیادہ پیسہ جمع کرنے والے ہیں وہ نارمل لوگ ہیں بیچارے. تو اس سسٹم کی خرابی یہ ہے بنیادی طور پر کہ وہ غریبوں کا پیسہ لے کر امیروں تک پہنچا رہا ہے. سود اتنی بڑی خرابی نہیں ہے کہ اس کو لوگوں کو جو مل رہا ہے, لیکن خرابی یہ ہے کہ غریبوں کا کروڑوں لوگ جب ایون ہزار بھی اکٹھا کریں گے تو 1000 کروڑ ہو گئے تو وہ پہنچ جاتا ہے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ کو. اس میں بہت چھوٹا سا مختصر حصہ ہوتا ہے کہ جو بیچارے ضرورت مندوں کو ہوتا ہے یا جمع کرنے والوں کو ملتا ہے. باقی زیادہ تر حصہ وہ انڈسٹریلسٹ اس سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور اس کے پیچھے وجہ ایون بینکنگ سے زیادہ اس کے لیے جو ٹیکسیشن سسٹم ہے وہ رسپانسبل ہے. اگر اسلام بیسڈ ٹیکسیشن سسٹم ہوگا تو پھر بینکنگ کے جو خباثتیں سامنے آ رہی ہیں وہ بینکنگ کی خباثتیں سامنے نہیں آئیں گی. چونکہ اسلام میں بینکنگ کی خرابی اپنی جگہ, لیکن بینک جو رقم انٹرسٹ بتا کر دے رہا ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ پروفٹ ہے, تو پھر کیا وجہ ہے کہ جو علماء ہیں یا جو فقہ ہیں, انٹلیکچوئل ہے, اس پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے, اس پر کوئی رائے نہیں ہے؟ وہ ایک دو باتیں ہیں اس میں کہ ایک تو جو کچھ مسلم بینکنگ جو سیکٹر ہے وہ بھی اپنا وہ گیم کھیل رہا ہے کہ بھائی ان کو بھی بینکنگ اپنا ڈیولپ کرنی ہے, تو اس کے لیے وہ ضروری ہے کہ بھائی وہ حالانکہ وہ بھی دے رہے ہیں لیکن وہ اس کے نام پر, چارج کے نام پر کہتے ہیں کہ سروس چارج ہے. ٹرمینالوجی چینج ہو گئی ہے, باقی سب ہو وہاں رہا ہے. لیکن اس کو میں سپورٹ اس لیے پھر بھی کرتا ہوں کہ اس بہانے ایک مسلمانوں میں ایک بینکنگ سیکٹر ڈیولپ ہو رہا ہے, میں اس کا مخالف نہیں ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں تھوڑے سے کچھ رولس ایسے ہیں کہ جو نارمل بینکوں کے مقابلے میں بہتر ہیں, کہ جیسے اگر کسی وجہ سے جب آدمی پیسہ نہیں لوٹا پاتا تو اس کے معاملے میں یہاں ذرا سا تھوڑی سی آسانیاں رکھی گئی ہیں, تو وہ نسبتاً بہتر ہے. تو لیکن یہ اور بینکنگ سیکٹر مسلمانوں میں بڑھے, لیکن اس کا میں جو وجوہات وہ بیان کرتے ہیں اس سے مجھے تھوڑا اتفاق سے پورا اتفاق نہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو قرآن میں جس کو سود کہا گیا, انٹرسٹ کہا گیا, اور بینک والے جس کو انٹرسٹ بتا کر دیتے ہیں پروفٹ کی شکل میں, وہ الگ ہے یا سیم ہے؟ دیکھیے, اس میں فرق بنیادی طور پر یہ ہے کہ قرآن میں جس سود کو حرام قرار دیا گیا ہے اس سود میں کیا ہوتا ہے کہ جو پیسہ دینے والا ہے وہ بے انتہا فائدہ میں ہے اور جو لینے والا ہے وہ نقصان میں ہے. لیکن بینک میں الٹا ہو رہا ہے کہ جس کو ہم بینک کو پیسہ دے رہے ہیں بینک فائدہ اٹھا رہا ہے, ہمیں تو اس کا یعنی وہ ہمارا ایک طریقے سے ہمارے پیسے کا غلط استعمال کر رہا ہے اور ہمیں بہت مختصر دے رہا ہے. تو مظلوم ہم ہیں. وہاں پر جس سود کو قرآن حرام قرار دے رہا ہے اس میں پیسے دینے والا ظالم ہے اور پیسے لینے والا مظلوم ہے. لیکن بہت سارے لوگ ضرورت کی وجہ سے یا تجارت کے لیے, بزنس کے لیے بینکوں سے لون بھی لیتے ہیں,
قرض لیتے ہیں اور بینک ان سے سود بھی لیتا ہے، تو اس صورت میں آپ کیا کہیں؟ ہاں نا، تو چونکہ میں نے بتایا نا کہ وہ جو ضرورت مند ہے تو ان کو وہی وہی چیز سروس چارجز کے نام پر اسلامی بینکنگ میں ہو رہی ہے. ہاں اسلامک بینکنگ والے بھی بڑھا کر کے لیتے ہیں، لیکن وہ سروس چارج کے نام پر لیتے ہیں. تو اس میں زیادہ رعایتوں کی ضرورت ہے. مطلب اس میں ضرورت یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ مسلمانوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ وہ بینکوں سے بھی اگر وہ لے رہے ہیں، انٹرسٹ لے رہے ہیں، تو ان چیزوں پر لیں، ایسی چیزوں پر لیں کہ جس میں نقصان کے اندیشے بہت کم ہوں. جیسے میں پریفر کرتا ہوں کہ جیسے اگر آدمی کوئی مکان بنا رہا ہے تو اس کے لیے لینا نسبتاً سیف ہے. اگر کسی بزنس میں لگا رہا ہے کئی بار اس کا نقصان ہو جاتا ہے، تو ایسی چیزوں میں لے جہاں پر ایسے بزنس میں لے جہاں پر سیف ہو، اس کے امکانات ہوں. اور دوسری بات یہ کہ بینکوں کے اوپر بھی میں کہتا ہوں کہ ایسے حالات میں اگر وہ واقعی میں وقت پر نہیں آ رہا تو اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، سود کی رقم کو بھی کم کیا جائے. اگر وہ مشکل میں ہے تو اس کے لیے آسانیاں مقرر ہونی چاہیے. ابھی کا جو موجودہ دور ہے اس میں اسلام و فوبیا کو بہت زیادہ بڑھاوا دیا گیا ہے. پہلے تو یورپ امریکہ میں تھے، اب انڈیا میں اور زیادہ معاملہ آگے بڑھ گیا ہے کہ مسلمانوں کی جو آئیڈیالوجی ہے یا جو شاعر اسلام ہے اس پر حملہ کیا جا رہا ہے. دہشت گردی کے الزام مسلمانوں پر، ڈاری ٹوپی کی بدنامی یا اسلامی شاعر کی بدنامی، اور پوری دنیا میں ہو رہا ہے. تو اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، پھر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہی جو کہ وہاں پر جس قسم کا نظام نافذ ہے ان کو صرف خطرہ اسلام سے نظر آتا ہے. اسلام سے کیا خطرہ ہے؟ اسلام سے دو وجہ سے انہیں خطرہ نظر آتا ہے کہ ایک تو یہ کہ دنیا میں اس وقت جس آئیڈیالوجی کو ماننے والے سب سے زیادہ ہے، اگر آپ فیگرز دیکھیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ یہ بتایا جائے گا کہ کرسچنز دنیا میں سب سے زیادہ ہیں. جی یہی بتایا جا رہا ہے. لیکن حقیقت اس کے برعکس اس لیے ہے کہ کرسچنز فار ایگزامپل اگر 230 کروڑ تقریباً بتایا جاتا ہے، 220-230 کروڑ، تو آپ اگر ان سے پتہ لگائیں گے تو معلوم ہی ہوگا کہ ان میں الگ الگ جگہوں پر کہیں پر 15%، کہیں پر 20%، کہیں پر 40-50% تک ہی لوگ ایسے ہیں جو کرسچینٹی کے بنیادی جو بلیفس ہیں ان کو مانتے ہیں. باقی لوگ بس پیدائشی کرسچن ہیں اس اعتبار سے. وہ باقی کبھی چرچوں میں گئے نہیں، بلیف نہیں کرتے، اگر ان سے پوچھیں تو سیدھے کہیں گے کہ نہیں، ہم نہیں مانتے کہ حضرت عیسیٰ ورجن کے بیٹے تھے. صاف کہہ دیں گے آپ سے بالکل کہ ہم نہیں مانتے کہ ان کا کوئی خاص مرتبہ ہے. تو ایسی بڑی تعداد ہے. تو اس اعتبار سے جو اصل بلیونگ کرسچنز ہیں وہ مشکل سے 100 کروڑ 125 کروڑ نکلیں گے. مسلمانوں میں اگر 180 کروڑ کی آبادی ہے تو ان میں مشکل سے 2-3% ایسے ہوں گے جو بنیادی چیزوں سے جن کو پر ایمان نہیں ہوگا. ورنہ ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن، سب کا ایمان ہے، سب مانتے ہیں، چاہے اس کے اوپر وہ اتنا عمل نہ کرتے ہوں، لیکن ایمان کی تو پریکٹس کرتے بھی ہیں. زیادہ تر شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہو جو جمعہ کی نماز نہ پڑھتا ہو. جمعہ کی نماز پڑھیں گے، عید کی نماز پڑھیں گے، رمضان میں زیادہ بہتر سب لوگ روزے بھی رکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ فرق ہے اس کے پریکٹس کے لیول پر، لیکن بلیف کے لیول پر کم و بیش سبھی تقریباً بلیف کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے چونکہ اسلام نمبر تعداد کے حساب سے بھی سب سے بڑے ہیں، اور دوسرا اسلام کی آئیڈیالوجی بھی ان کو سب سے بڑا خطرہ نظر آتی ہے. چونکہ انہیں پتہ ہے کہ اسلام آنے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ساری پوری جو سیکس مارکیٹ اتنی بڑی، اور الکوہل مارکیٹ اور ڈرگس مارکیٹ اور یہ دنیا بھر کی جو ہوٹلنگ انڈسٹری ہے اس کے اوپر زبردست قدغن لگ جائے گی. پوری جو کرائم انڈسٹری زبردست ہو گئی ہے. اب کیا ہے، جیسے امریکہ میں ہے کہ ویپنس بیچیے، سب سے پہلے ویپنس بیچیے، پھر کرائم اپنے آپ میں ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. ایک مرڈر کے لیے کئی لاکھ روپیہ لیے جاتے ہیں، بلکہ اب تو لاکھوں کی، اب کروڑوں کی بات کیجیے آپ. پھر جب مرڈر ہو جاتا ہے تو وکیل میدان میں اتر آتے ہیں، تو 10 سال اور 15 سال اور 20 سال تک مقدمے چل رہے ہیں، لیٹیگیشن ہو رہا ہے. اس میں خوب دو پارٹیاں دونوں جھوٹ بول رہی ہیں عدالت میں. کوئی تھوڑا جھوٹ، کوئی بولنے کی مہارت کی رقم مل جاتی ہے. کچھ کم جھوٹ، کچھ تھوڑا بول. ہو سکتا ہے کہ ایک ان میں سچ بھی بول رہا ہو، لیکن یہ کہ وہ مقابلہ ہو رہا ہے خوب. اور اس جج سے امید یہ کی جا رہی ہے کہ ان دونوں کی غلط بیانی کے بنیاد پر وہ صحیح فیصلہ سنا دے. اور وہ فیصلہ ہوتے ہوتے 15 سال 20 سال لگ جاتے ہیں. جیل بھی ایک بہت بڑی انڈسٹری بن گیا ہے. تو بس ان کی کوشش یہ ہے کہ کوئی ذرا سا بھی جرم کرے اسے جیل میں ڈال دو. جیلوں کی تعداد ملینز میں ہے، پرزنرز کی تعداد امریکہ میں، اور پوری دنیا میں تو بڑی تعداد. اس میں تو گورنمنٹ کا بجٹ جاتا ہے، پیسہ خرچ ہوتا ہے. تو آپ کے یہاں ہو رہا ہے نا یہ، لیکن زیادہ تر جگہوں پر باقاعدہ انڈسٹریز فکسڈ ہے کہ صاحب یہ کھانا کا سارا پروڈکشن کا ذمہ داری جیل کی. مطلب ایک طرف جیل میں بھی ڈالو غریبوں کو، اور دوسری طرف ہیومن رائٹس کے نام پر این جی اوز جا کر کے. ہاں، این جی اوز ہی نہیں، باقاعدہ وہاں ادھر ویسٹرن سسٹم میں تو باقاعدہ پوری انڈسٹریز ہے کہ جو جن کو ذمہ داری
داری دی گئی ہے کہ آپ ان کی پوری وہ کریں گے، کفالت کریں گے، اس کے پیسے آپ کو پیسے ملیں گے، آپ ان کا ہیلتھ سسٹم کو مینٹین کریں گے، آپ پورا کا پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے پورا، وہ بھی ایک بزنس ہے۔ تو وہ سارا کا سارا نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ دنیا میں ہر سال کوئی ایگزیکٹ فگر میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تقریباً 25-30 لاکھ کے قریب مرڈر ہوتے ہیں۔ تو مرڈرز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ریپس بڑھتے چلے جا رہے ہیں دنیا کے اندر۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہیومن رائٹس، ہم سویلائزڈ ہیں۔ سب سے زیادہ باربیرک اگر کوئی وقت ہے اس وقت تو ویسٹرن ورلڈ سے زیادہ کوئی باربیرک، یعنی اس کے لیے کیا اردو لفظ استعمال کروں میں کہ جنگلی پنے کا نظام اور کوئی دنیا میں اس سے پہلے نہیں رہا۔ ریپ کا ذکر بار بار ہو رہا ہے، ریپ کے جو واقعات لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں۔ امریکہ وغیرہ میں تو ایسا لگتا ہے کہ ریپ اب کوئی جرم ہے ہی نہیں، جرم کے لیے اب گینگ ریپ کی اصطلاح ہے۔ انڈیا میں بھی اب ریپ جرم نہیں مانا جاتا ہے، بہت سارے قوانین بھی بنے ہیں، اس کے باوجود ریپ کے واقعات کم نہیں ہو رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیسے کم کیسے ہوں گے جب پرووکیشن اتنا زیادہ ہے؟ جب دن رات ایک نوجوان لڑکا، اس کی شادی تو ہونے نہیں ہے، شادی تو اس کی چلتی چلی جا رہی ہے، جب وہ دن رات ٹی وی پر دیکھتا ہے تو اسے وہی تمام ننگی خاتون اور پورنوگرافی اور سافٹ پورنوگرافی اور ہارڈ پورنوگرافی دیکھ رہا ہے، اور اس کو سامنے ایک خاتون نظر آتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ موقع اچھا ہے، تو وہ چونکہ اس کے اندر پورے جو وہ تو ایک نیچرل ڈیزائر ہے نا، اور نیچرل ڈیزائر اگر صحیح طریقے سے پوری نہیں ہوگی تو وہ ناجائز طریقے سے پوری کرنے کو، اور اسے معلوم ہے کہ زیادہ ہوگا مجھے جیل میں ڈال دیں گے، وہاں جیل میں پڑھ کے آرام سے کھاؤں گا تو وہ اس کو کوئی فوری طور پر سزا کا ڈر تو ہے نہیں کہ میرا گلا کاٹ دیا جائے گا، تو وہ اس وجہ سے ہو رہے ہیں۔ تو وہ چونکہ آزادی، اور وہ چونکہ میں نے بتایا نا کہ پورا جو لیٹیگیشن سسٹم ہے وہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے، جسٹس بھی ایک اتنی بڑی مارکیٹ بن چکا ہے کہ سب کی دلچسپی یہ ہے کہ پہلے پرابلم کو کمرشلائز کرو، پھر سولوشن کو کمرشلائز کرو۔ اسلام کی جو سزا ہے ریپسٹ کے لیے، زانی کے لیے، کیا اس کو نافذ کیا جائے تو اس میں کمی آئے گی؟ ڈیفینیٹلی اتنی کمی آ جائے گی کہ شاذ و نادر کوئی کیس ہوا کرے گا۔ آپ دیکھیے پورے قطر میں اور سعودی عرب میں ہوتے ہیں کیسز، لیکن بہت اب وہاں اس کو انہوں نے، یہ ویسٹرن ورلڈ بھی بہت بڑی چالاکی کرتا ہے ریپ کے سلسلے میں، بتاتا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اب اسٹیٹسٹک جب انہیں لگنے لگتا ہے کہ ہماری اسٹیٹسٹک گڑبڑ ہو رہی ہے تو اس کی کچھ ڈیفینیشن چینج کرتے ہیں وہ۔ اب انہوں نے ڈیفینیشن چینج کی کہ صاحب اگر شوہر بھی بیوی کے ساتھ کچھ زبردستی کرے گا وہ بھی ریپ ہے، وہ بھی ریپ یہ انڈیا میں بھی ہائی کورٹ کا، سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ اگر یہ بھی جوڑ دیں گے تو شاید اتنا فرق نہیں لگے گا جتنا فرق بظاہر لگتا ہے۔ تو بتائیے مطلب اس سے زیادہ مزہ کا خیز کچھ بات ہو سکتی ہے کہ ایک شوہر بیوی جن کا باقاعدہ لیگل ایک ان کا ایک وہ ہے، کسی وقت چلیے ایک مرضی کے خلاف کام ہو گیا، لیکن اس کے وہ خطرناک نتائج تو نہیں نکل رہے ہیں جو کسی غیر عورت کے ساتھ نکل رہے ہیں۔ تو وہ لیکن وہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے انہوں نے ساری ڈیفینیشن چینج، ریپ کا جو ڈیفینیشن تھا اس کے لوگوں نے ختم ہی کر دیا ہے بس۔ ایک سوال، اور یہ اہم سوال ہے کیونکہ آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور اسلامیات کے ماہر مانے جاتے ہیں، انوپم یونیورسٹی میں آپ اسلامک اسٹڈیز اینڈ ریسرچ کے چیئر ہیں، اس کے طور پر فرائض انجام دے رہے ہیں۔ جو ہمارے مدارس ہیں ان کی خدمات رہی ہے، ان کا کنٹریبیوشن ہے، اور ہمیشہ ذکر ہوتا ہے آج کے جو مدارس ہیں ان کا جو سلیبس ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے اس پر تو میں بہت لکھ بھی چکا ہوں، میرے علماء دین سے اس پر کئی میٹنگیں بھی ہوئی ہیں، تو اسی لیے میں نے ایک نیا سبجیکٹ جس کو میں کہتا ہوں ترتیب دیا ہے، جس کو اپلائیڈ اسلامکس کے نام پر، وہ کافی مقبول بھی ہو رہا ہے، اور اس بات کی طرف بہت سارے علماء دین بھی دلچسپی لے رہے ہیں ابھی تک، حالانکہ کوئی ایسا قابل قدر اس طرف اسٹیپ ابھی نہیں کیا آپ نے ان کو بتایا؟ اپلائیڈ اسلام اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے ان کو یہ بتایا ہے کہ دیکھیے جو ماڈرن سائنسز ہیں ان کو سمجھے بغیر ہم قرآن کی بہت ساری تعلیمات کو نہیں سمجھ سکتے، اس کی اہمیت کو نہیں پہچان سکتے کم سے کم، لیکن اگر ہم قرآن کی تعلیمات کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے تو ہم ماڈرن سائنسز کے جو ان کی غلط بنیادیں ہیں اس کیس میں آ جائیں گے۔ ماڈرن سائنسز میں دو چیزیں ہیں، ایک جس کو ہم کہتے ہیں فیکٹس، ایک ہے تھیوریز۔ فیکٹس تو اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن تھیوریز انہوں نے اپنے اعتبار سے گھڑ رکھی ہیں۔ تو جب ہمیں اسلام کی پراپر سمجھ ہوگی، مثال کے طور پر قرآن کے اندر اتنی کاسمولوجی بھری پڑی ہے، قرآن کے اندر کیا سبع سماوات کیا ہیں، 7 آسمان کیا ہیں، قرآن کے اندر کواکب، نجم الثاقب، نجم، تاریخ، والسماء ذات البروج، والسماء ذات الحبک، والسماء ذات الرجع، اور تو یہ ساری کی ساری امور کیا ہیں، وہ ساری کے ساری چیزوں کا تعلق فزکس اور کاسمولوجی سے ہے۔ ہم ان آیات کا ترجمہ بھی پراپر نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ اس کے لا آف فزکس کیا ہے۔ چونکہ لا آف فزکس کیا ہے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو فزکس کے لاس کیا ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین جس کی بنیاد پر کائنات چل رہی ہے۔
تو جب کائنات کا کائنات اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تو یہ ساری کی ساری اشارہ کر رہی ہیں کہ اس کائنات کا ایک مخصوص نظم ہے جو ایک قوانین جو اللہ نے ترتیب دیا اس کے مطابق چل رہا ہے، اور اس کے مطابق کس طریقے سے کائنات اس کو رسپونس دے رہی ہے. یہ سارا کا سارا قرآن میں بار بار جگہ جگہ اس کی طرف اشارہ ہے. یہ چیز ہم فزکس کو پڑھے بغیر نہیں سمجھ سکتے، کاسمولوجی کو. اسی طرح قرآن کے اندر ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر اللہ نے کسی چیز کو حرام کیوں کیا، بنا بات کر دیا. اللہ کا دل چاہا کہ حرام کر دیں شراب کو، اس کے پیچھے باقاعدہ ریزن ہے. زیادہ تر چیزوں کے پیچھے دو ہی ریزن ہے کہ ایک تو ان چیزوں کو حرام کیا گیا جن سے سماج کے اندر خرابی فساد پھیلا، ایک ان چیزوں کو جس سے بیماریاں پھیلیں. تو ساری چیزیں جو لیکن ان کو سمجھنے کے لیے ایک بار میں نے ایک جگہ کچھ علماء دین سے سوال کر رہا تھا کہ بھائی اگر کوئی آپ سے یہ پوچھ لے کہ بھائی شراب اور جوئے میں قرآن میں آیا ہے کہ کچھ فائدے بھی ہیں لیکن نقصان زیادہ ہیں، تو اگر وہ تفصیل پوچھنے لگے تو آپ کیا بتا پائیں گے؟ چند باتیں کہہ دیں گے. لیکن اگر آپ کسی ایکسپرٹ سے پوچھیں گے، مجھ سے پوچھیں گے جو میڈیکل ایکسپرٹ ہوگا، ڈاکٹر ہوگا تو بتائے گا. تو میں آپ کو ساری 40 سے زیادہ بیماریاں جو اس سے ہوتی ہیں وہ بھی گنوا دوں گا. اس سے ہر سال کتنے لوگ مرتے ہیں وہ بھی بتا دوں گا. کتنے لوگ ایکسیڈنٹ میں شراب کے نشے کی وجہ سے مرتے ہیں وہ بھی بتا دوں گا. اور اس کے جو چند فائدے ہیں وہ بھی بتا دوں گا. تو وہ چیزیں قرآن میں اس قدر فزکس اور اس قدر سائنسز ہیں. قرآن میں تو آپ کا برڈس فلائٹ کیسے اڑتی کیسے ہیں اس کی بھی ایگزیکٹ میتھڈولوجی بیان ہے. قرآن میں ایمبریولوجی ڈیٹیل، اتنی ڈیٹیل ہے کہ ایمبریولوجسٹ تعجب میں رہ گئے. کیتھ مور کا نام سنا ہوگا آپ نے کہ وہ اسلام قبول کر لیا تھا، وہ سب سے بڑا ایمبریولوجسٹ تھا. اس نے کتاب بھی لکھی ہے اور اس کے بعد میں نے تو الحمدللہ اس کے اوپر اور بھی بہت زیادہ ورک کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے قرآن کے اندر تو بادل کیسے بنتے ہیں، کلاؤڈ فارمیشن کیسے، تو اس کی بھی اچھی خاصی تفصیل موجود ہے. قرآن میں یہ ہے کہ یہ آسمان ہمارا پہلا چھت کی طرح ہے. تو کس طرح چھت کی طرح؟ بھائی سمجھائیے آپ کیسے چھت ہے. مطلب ہے کہ قرآن کریم میں جو مذہبی معاملے ہیں، جو فقہ کے مسائل ہیں، اس کے علاوہ بھی تمام علوم پر تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے. لیکن مدارس میں فی الحال فقہ کے امور پر ہی تفصیل سے بات چیت ہوتی ہے، باقی علوم نہیں. اقتصادیات قرآن میں بنتا بھرا پڑا ہے. قرآن میں پولیٹیکل اس کے اوپر بھی اشارے ہیں. آپ کی جو کتاب ہے سسٹمیٹک اسٹڈی آف ہولی قرآن، اس میں آپ نے انہی ساری چیزوں کو اس میں دیکھیے وہ بڑی خوبصورت کتاب ہے. اور الحمدللہ اس کے اوپر بہت زبردست پازیٹیو ریئیکشن چاروں طرف سے آئے ہیں، ہر طرح کے لوگوں سے، ایون علماء سے بھی، اوروں سے بھی، اور بڑی بڑی جماعت کے لوگوں سے، سب نے اس کو بہت پازیٹیو کہا ہے. تو اس میں ہم نے یہی کیا ہے کہ ہم پہلا جو باب ہے وہ ایمانیات کا باب ہے. اب ایمانیات میں مثال کے طور پر سب سے پہلے اللہ کا تصور، اس سلسلے میں ایک مضمون ہے، اور اس کے بعد اس سلسلے کی آیات کو ایک جگہ جمع کیا، وہ بھی خاص ترتیب سے، کہ جیسے سب سے پہلے اللہ نے کائنات کس طرح پیدا کی، اس سلسلے کی آیات. کائنات کے جو اجزاء اللہ تعالیٰ گنوا رہا ہے قرآن میں، ان کی طرف اشارہ کر رہا ہے ان کا، اور ان میں آیات کے ساتھ میں پھر ان پر جہاں پر تفسیریں ہیں، سائنٹیفک ہیں یا جو بھی ضرورت ہے اس کے تفصیل میں نیچے تفسیریں موجود ہیں. پھر اس کے بعد میں رسالت کیا ہے، پھر قیامت کیا ہے، پھر وہ فرشتوں کا تصور، پورا وہ سارے جو ایمانیات کے باب ہیں، تقدیر کا باب، وہ سارے باب موجود ہیں، اور اس میں مضمون پھر آیات. اس کے بعد دوسرا چیپٹر ہے فلسفی کا، کہ قرآن کی فلسفی کیا ہے. اصل میں وہی جیسے میں نے کہا ہے کہ قرآن کی فلسفی اللہ اور کائنات کے درمیان کیا رشتہ ہے، یہ اصل میں بنیادی فلسفی ہے قرآن کی. کہ وہ پہلا تو سائنٹیفک رشتہ ہے کہ کائنات کیوں چل رہی ہے بھائی، آج تک اتنے بلین ایئرز سے کام کیسے کر رہی ہے، تو کائنات نہیں چل رہی ہے. تو اللہ نے قوانین کیا، اللہ ربوبیت فراہم کرتا ہے، اور اس کے جواب میں حمد سجدہ اور جو ہے تسبیح وہ پوری کائنات کرتی ہے. وہ ایک فزکس کا سوال ہے کہ اس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں کیا ہے، لیکن تو یہاں موقع نہیں ہے، لیکن اس بنیاد پر وہ پوری کائنات چلتی ہے. تو وہ سارے کے ساری چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد میں کہ اسلام جو ہے عیسائیت کے بارے میں کیا کہتا ہے، رہبانیت کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ سارے موضوعات اس میں ہیں. اسلام میں زندگی کا تصور کیا ہے، حیات اور آخرت کا تصور کیا ہے، وہ ساری چیزیں ہیں. پھر تیسرا ہے کانسٹیٹیوشن میں آبجیکٹیوز کیا ہیں، فنڈامنٹل لا رائٹس کیا ہیں، فنڈامنٹل ڈیوٹیز کیا ہیں، فنڈامنٹل پروہیبیشنز کیا ہیں. یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام 3 ڈائمینشنل سسٹم ہے. باقی ساری دنیا کے کانسٹیٹیوشن 2 ڈائمینشنل ہیں. وہاں پر 3 ڈائمینشنل پوری دنیا میں بات آپ سنیں گے زیادہ تر رائٹس جی، تھوڑا بہت ذکر ڈیوٹیز کا ہو جاتا ہے. فنڈامنٹل رائٹس، فنڈامنٹل ڈیوٹیز. اب ہندوستان کا اگر آپ کانسٹیٹیوشن اٹھا کے دیکھیں، فنڈامنٹل رائٹس پر تو بڑی تعداد میں پیجز ہیں، فنڈامنٹل ڈیوٹیز کے چند پیجز ہیں. فنڈامنٹل پروہیبیشنز نام کی کوئی چیز پوری دنیا کے کسی کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے. یعنی حرام کیا ہے، کیا منع ہے ہمیں. اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام تینوں چیزیں بتاتا ہے، کیا چیزیں آپ کو حلال ہیں، کیا آپ کر سکتے ہیں،
کیا آپ کو بالکل اجازت نہیں ہے کرنے کی اور کیا چیز آپ کو کرنی ہے ہر حالت میں فرض ہے آپ کے اوپر. وہ 3 ڈائمینشنل کانسٹیٹیوشن ہی وہ خوبصورتی وہ ہولسٹک پیس کا کانسیپٹ دیتا ہے جو اسلام فراہم کرتا ہے. تو پھر وہ فنڈامنٹل ڈیوٹیز ان کے الگ الگ جب فنڈامنٹل ڈیوٹیز آ رہی ہیں تو اس میں جو پہلے تو یہ 5 جو ہیں پلرز، اس کے بعد اس کے علاوہ بھی جو ڈیوٹی اسلام قرآن میں اور ہیں، مثال کے طور پہ تعلیم حاصل کرنے کی ڈیوٹی ہے، دعوت کی ڈیوٹی ہے، یہ ساری چیزیں بھی ہم نے اس کے اندر لی ہیں اور اس سلسلے میں جو ضروری جہاں پر ہے. پھر اس کے بعد میں ہم آتے ہیں سول لاز کیا ہیں قرآن میں. سول لاز جس میں انہیریٹنس بھی ہے اور یہ سارے سوالات آتے ہیں. پوری جو ہے کوئی بھی کانٹریکٹ ہو رہا ہے اس بارے میں بھی قرآن باقاعدہ بتا رہا ہے کہ کیا طریقہ ہونا چاہیے. تو اس کے بعد میں پھر کرمنل لاز، ہر چیز کے کیا کیا اس کے بارے میں بھی ہم نے تفصیل سے اس کے یہ ساری چیزیں بھی ڈسکس کی ہیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں، وہ بھی ساری اس میں کی ہیں. اس کے بعد میں پھر فورتھ اس کا باب ہے سسٹم. اس میں پولیٹیکل سسٹم، سوشل سسٹم آف اسلام، اکنامک سسٹم اسلام، اسپریچول سسٹم آف اسلام، مورل سسٹم آف اسلام، یہ سارے سسٹمز موجود ہیں. اس کے بعد میں پھر آخری باب ہے ہسٹری کا، حق و باطل کے درمیان تصادم کی تاریخ، ہسٹری آف کنفرنٹیشن بٹوین رائٹ اینڈ رانگ. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک سیدھے واقعات ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں یہ ہے کہ یہ خاص موقع ہوا تو اس سلسلے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. تو اس طرح اس ترتیب کیا گیا ہے. ایک آخری سوال، اور سوال آپ کی کتاب کے بارے میں کہ آپ کی جو کتاب ہے مسلم ویژن آف سیکولر انڈیا، ویسے آپ کی بہت ساری کتابیں ہیں، ساری کتابیں ہمیں، اس کتاب میں آپ نے کیا لکھا ہے انڈیا کے سیکولرزم کے بارے میں؟ اس میں جو ہم نے یہ بتایا ہے کہ ہندوستان میں مسلمان، چونکہ ظاہر ہے کہ وہ مسلمان اس طرح ترقی یافتہ نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، تو اس کا جو کیا طریقہ کار ہو، کیا وجوہات ہیں اس کی، کیوں مسلمان ترقی نہیں کر سکا ہندوستان کے اندر. ان وجوہات میں دونوں وجوہات کہ ملکی وجوہات یعنی جو قانون ہندوستان کا ہے یا جس طرح کا ماحول ہے وہ کیا رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے، اس کے علاوہ مسلمانوں کی اپنی کمزوریاں کیا ہیں. دونوں طرف توجہ دی گئی اور اس کے بعد میں اس کا سولوشن کیا ہوگا وہ ساری چیزیں پیش کی گئیں. سچر کمیٹی آئی تو سچر کمیٹی کی رپورٹ میں آیا تو، لیکن سچر کمیٹی ایک محدود رپورٹ تھی چونکہ وہ صرف ایک گورنمنٹ کے جو فکس کرائٹیریا تھے ان کے اوپر اس نے بات کی اور کیا گورنمنٹ کر سکتی ہے صرف اس پر گفتگو. کیا ہے مطلب قانون میں کیا کمی ہے اور مسلمانوں میں کیا کمی ہے شارٹ میں؟ ہاں دیکھیے، قانون میں تو وہ کمی یہی ہے کہ مثال کے طور پر ریزرویشن آپ نے OBCs کو اور ان کو فراہم کر گیا، لیکن مسلمانوں کو محروم رکھا گیا بہت مدت تک. بعد میں تھوڑا بہت منڈل کمیشن میں کچھ چیزیں آئی ہیں لیکن اس کا بھی جس طرح فائدہ ہونا چاہیے مسلمانوں کو نہیں ہو رہا ہے. اور بہت ساری جو مراعات مسلمانوں کے غربت کی وجہ سے اور پچھڑے پن کی وجہ سے ان کو ملنی چاہیے وہ نہیں ملی. مسلم علاقوں میں ایجوکیشنل ادارے نہیں بنے. تو وہ بہت ساری چیزیں، ایک بڑی تفصیل ہے، وہ بہت لمبا چیپٹر ہے. تو اس طرف اشارہ ہم نے کیا گیا ہے. اور خود مسلمانوں کی کمیاں یہ ہیں کہ بھائی پہلی چیز کہ جو مسلمانوں کے جو لیڈرز ہیں، چاہے وہ مذہبی لیڈر ہوں چاہے پولیٹیکل لیڈر ہوں، کہ انہوں نے ان کو جس طریقے سے مسلمانوں کی رہنمائی کرنی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی. تو ان کی بھی ذمہ داری تھی کہ بہت بڑی تعداد میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اسٹیبلش کرتے، بزنس کے اس کو بڑھاوا دیتے، لوگوں کو اس طرف مائل کرتے، پوری پالیسیز بناتے، پورا NGOs کریٹ کرتے، NGOs کے ذریعے چیزوں کو امپلیمنٹ کراتے. وہ ساری کی ساری چیزیں نہیں ہوئیں. تو ہم نے چاروں چیزیں کی ہیں اور اس میں ہم نے 4 بنیادی باتیں کی ہیں کہ ایک امپاورمنٹ 4 سطحوں پر ضروری ہے. ایک آئیڈیولوجیکل امپاورمنٹ یعنی نظریاتی طور پر مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کے اصل تقاضے کیا ہیں اور اسلام کے اوپر جو لوگ حملہ کرتے ہیں انہیں اس قابل ہونا چاہیے اس کا وہ بھرپور جواب دے سکیں. ہاں تو اور پھر انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پوری دنیا میں جو نظام چل رہا ہے اس کی خباستیں کیا ہیں. تو یہ اس کو ہم کہہ رہے ہیں آئیڈیولوجیکل امپاورمنٹ. پھر دوسرے نمبر پر آتا ہے سوشل امپاورمنٹ، جس میں ایجوکیشن ہے، جس میں عورتوں کا امپاورمنٹ ود ان اسلامک فریم ورک ہے، جس میں سماجی برائیوں کے خلاف پورا ایک کیمپین ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل کی گئی ہیں. پھر جو ہے ایک پولیٹیکل امپاورمنٹ میں یہ ہے کہ بھائی مسلمانوں کا ریپرزنٹیشن پارلیمنٹ میں، اسمبلیز میں بھی ہو، لیکن اس کے علاوہ یہ بھی کہ مسلمان اس لائق ہو کہ ایشوز کو اٹھا سکے اور ایشوز کو بڑے پیمانے پر اٹھا کر، اور ایشوز وہ صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، جنرل ایشوز بھی. مطلب مسلمان کسی پارٹی کا حصہ بننے کے بجائے خود بھی اپنی پارٹی بنائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. ڈائریکٹ سیاست میں آئے. وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی جو پریکٹیکلٹی کتنی ہے. چونکہ ہندوستان میں جو مسلمانوں کی جو آبادی کا تناسب ہے وہ اس طرح کا ہے کہ کسی ایک پارٹی کے پیور مسلم پارٹی کے بننے سے وہ چانسز اس کے جب تک وہ اکیلی رہے گی بہت زیادہ کامیابی کے نہیں ہیں. تو اس لیے دوسروں کے ساتھ مل کر ہی ہمیں کام کرنا ہوگا. یہ سیکھنا ہوگا ہمیں کہ ہم جو ہندوستان میں 5 بڑے طبقات ہیں. پہلا جس کو میں کہتا ہوں کمیونل ہندو، اپر کاسٹ ہندو، دوسرا سیکولر اپر کاسٹ ہندو، تیسرا شیڈیولڈ کاسٹ، چوتھا OBCs اور 5واں مائنورٹیز جس میں مسلمان اہم ہیں. یہ پانچوں تقریباً 20-25% ووٹ کے
آس پاس ان کا سب کا ہے. تو مسلمانوں کو ان پانچوں سے کوشش کرنی چاہیے کس طریقے سے ہم ان کے ساتھ میں معاہدے کر سکتے ہیں, کیسے ان کے ساتھ میں ہماری ٹیوننگ ہو سکتی ہے. اب سب کی بنیادیں الگ الگ ہوں گی, ظاہر ہے ہم اگر اپر کاسٹ ہندو سے بات کر رہے ہیں تو اس کی بنیادیں کچھ اور ہوں گی, اگر ہم شیڈول کاسٹ سے بنیاد کر رہے ہیں تو اس کی بنیادیں کچھ لیکن ابھی تو 80 ورسز 20 کی لڑائی ہو گئی ہے. 80% ایک ساتھ. موجودہ جو ہندوستان ہے, جو سینیریو ہے, آخری سوال بھی ہے, اس میں مسلمانوں کو کیا کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو حالات ہیں, جو ایشوز ہیں, اس سے آپ واقف ہے, میں ذکر نہیں کر رہا ہوں. دیکھیے مسلمانوں کو سب سے پہلی ضرورت تو یہی ہے کہ اپنے لیول پر اپنا آپ کو مضبوط کریں, وہ بزنس کے لیول پر بھی, ایجوکیشن لیول کے اوپر بھی, پولیٹیکل سطح کے اوپر بھی, سوشل سطح کے اوپر بھی, این جی اوز کا قیام بھی, سب چیزیں ہیں. دوسری اہم ضرورت یہی ہے کہ وہی کہ پریکٹیکلی ہمیں پوری پلاننگ تیار کرنی ہے کہ ہم دوسری قوموں کے یا دوسرے جو گروپس جو میں نے 5 بتائے کہ ان کے ساتھ میں ہم کیسے وہ کریں کہ ایک پولیٹیکل سسٹم ایسا مضبوط ڈیولپ ہو جس میں ہماری بھاگے داری پوری ہو. کیا ہندوستان میں کوئی ایسی تنظیم, کوئی ایسا ادارہ ہے جو ان سب پہ کچھ کام کر رہا ہے؟ نہیں, کام الگ الگ ادارے کر رہے ہیں لوگ, میں نام نہیں لینا چاہوں گا اس وقت تو, لیکن کر رہے ہیں. لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی واقعی میں ایک ادارہ ایسا ہے کہ جو اس کے اوپر بڑے پیمانے پر کام کر رہا ہو, تو ایسا مجھے نظر نہیں آتا ابھی. لیکن چھوٹے چھوٹے الگ الگ میدانوں میں کافی لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. تو بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب, آپ معروف دانشور, مصنف اور مفکر ہیں, اور انوپویا یونیورسٹی ہے منگلور میں, جو کرناٹک کا بہت اہم تاریخی شہر ہے, وہاں آپ میڈیکل ڈاکٹر ہونے کے باوجود اسلامک اسٹڈیز اینڈ ریسرچ میں چیئر کے فرائض انجام دے رہے ہیں. درجنوں کتاب آپ نے لکھی ہے, کچھ کتابوں کا میں نے یہاں ذکر بھی کیا, ان کے بارے میں نے تعارف بھی کرایا کہ ان کتابوں میں کیا ہے. آپ ان کتابوں کو ضرور حاصل کیجئے, اور اسی طرح کی شخصیت کے ساتھ ہم آپ کی ملاقات کراتے رہیں گے. اسلامی آئیڈیالوجی, اسلام کا سیاسی نظام, اسلام کا سماجی نظام, معاشی نظام, اور کیسے اسلامی نظام میں ہی عافیت ہے, سلامتی ہے, پیس ہے, یہ جاننا بے حد ضروری ہے. اور امید ہے کہ آپ کو ہمارے گفتگو پسند آئی ہوگی. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیں. ملت ٹائمز کو سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پر فالو کیجئے. پھر ملاقات ہوگی.